نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنه هو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وإيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا آمين ثم آمين اللهم آمين يا رب العالمين۔ جزیرہ نما عرب کے ہم حالات دیکھ رہے تھے، ان کے معاشرتی حالت دیکھی ہم نے، دینی اور سیاسی حالات بھی ان کے جو ہے وہ ہم نے دیکھے۔ اب اقتصادی اور اخلاقی حالت دیکھتے ہیں کہ عربوں کو خاص طور سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے چینلائز کیا ہے اور ان کا رخ جو ہے وہ سیدھا فرمایا، اور کہاں کہاں اللہ نے اپنے احسانات گن کر ان کو بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ جو جزیرہ نما عرب کا جو اکثر علاقہ ہے وہ دور دور تک اس میں صحرا ہیں اور یہ صحراؤں پر مشتمل ہے، اس لیے وہاں زراعت نہیں ہو سکتی سوائے ارد گرد کے علاقوں کے، اور خاص طور پر یمن اور شام کے کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں زراعت بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نخلستان ہیں جو عرب میں پھیلے ہوئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اور بعد میں اور اب تک ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ دیہاتی زندگی میں جو ہے وہ لوگ بڑے مختلف طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ وہاں اونٹوں اور بکریوں کا یعنی پالنا جو ہے وہ آج بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور یہ لوگ گھاس اور چارے کی تلاش میں جو ہے وہ مستقل ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، اور یہ خیموں کی زندگی جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں اور خیمے گاڑتے ہیں، اور پھر وہیں پر جو ہے وہ اپنا گزران بسران شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں پانی ملتا ہے وہیں یہ اپنے خیمے جو ہے وہ گاڑتے ہیں، کیونکہ وہیں پر چارہ وغیرہ بھی انہیں آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور صنعت اور حرفت کے میدان میں عرب سب اقوام سے اس وقت پیچھے تھے۔ وہ صنعت اور حرفت کو جو ہے یہ یعنی جو انڈسٹری ہوتی ہے یا کام جو ہوتا ہے، راج مزدوری بھی، اس کو بہت حقیر سمجھتے تھے، اس لیے اس شعبے کا کام جو تھا وہ انہوں نے عجمیوں کو یعنی غیر عربوں کو جو ہے وہ دیا ہوا تھا، غلاموں سے یہ کام لیتے تھے۔ یہاں تک کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کا وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، نبوت سے پہلے، تو بھی انہوں نے ایک قبطی یعنی وہ ایک جو جہاز تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا تھا، تو یہ صرف واحد اکیلا بچا تھا، تو یہ مکہ میں آ کر اس نے مستقل رہائش اختیار کی، تو مکہ کی تعمیر یعنی کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ انہوں نے اسی شخص سے کروائی تھی۔ اور عرب اگرچہ زراعت اور صنعت کی نعمتوں سے محروم تھا، مگر یہ تجارت کرتے تھے افریقہ میں، شمالی افریقہ میں اور ایشیا میں، اور اس طرح یہ ان دو یعنی کہہ رہے ہیں کہ کانٹیننٹس میں کے درمیان ان کا جو علاقہ تھا وہ بہت زیادہ سینٹر میں آ گیا تھا، تو ان کی تجارت بڑی آسان ہو گئی تھی، اور پھر اس طرح وہ بین الاقوامی تجارت کے لیے مکہ جو ہے وہ ایک منڈی بن گیا تھا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے ایک اہمیت جو ہے وہ دی۔ تو عرب کے لوگ جو تجارت سے منسلک تھے، ان کا تعلق شہری آبادی سے تھا، زیادہ جو تھے وہ شہری لوگ جو تھے وہ تجارت کرتے تھے۔ خاص طور پر اہل مکہ کو تجارت میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا، اور کیونکہ وہ سرزمین حرم کے رہنے والے تھے، اس لیے عربوں کے دلوں میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی، اور قصی ان کے بعد جنہوں نے دارالندوہ اور پھر اس کے بعد حاجیوں کے ان کی عزت اور احترام اور مہمان نوازی کے لیے جو اقدامات اٹھائے، اس کی وجہ سے ان کی عزت جو ہے تمام عرب میں بہت بڑھ گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد مکہ والوں کے اندر جو تھی وہ مکہ والوں کی عزت بھی کرتے تھے، ان کے قافلوں کی بھی وہ عزت کرتے تھے، مکہ والے ان کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آتے تھے، اور پھر ہوتے ہوتے ان کی تجارتی قافلوں کو کوئی نہ لوٹتا، اور ان کے لیے راستے جو ہے وہ خالی کر دیے جاتے، اور نہ ہی ان پر کسی طرح کا ٹیکس جو ہے وہ عائد کیا جاتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ احسان تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قائم ہوا، اور اس علاقے میں جو ہے وہ تجارت خوب بڑی پھلی پھولی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں اس کا جو ہے وہ حوالہ بھی دیا، اور اس ہائی لائٹ کیا تاکہ عربوں کے ذہنوں کو اور ان کے دلوں کو جو ہے اس چیز کی طرف آگاہی بھی ہو، اور ان کے دل اس طرف مائل ہوں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے یہ سارے راستے جو ہیں وہ کھول دیے، جبکہ ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ اچ کے جاتے، لوٹے جاتے۔
تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے حرم مکہ کو پرامن بنایا، جبکہ لوگ اس کے ارد گرد کے جو ہیں وہ سب اچک لیے جاتے ہیں، لوٹ لیے جاتے ہیں، ان کے قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں۔ اور قریش کے پھر دو قافلے جو تھے وہ بہت مشہور تھے، ایک سردیوں کا یعنی موسم میں جانے والا قافلہ، ایک گرمیوں میں کے موسم میں جانے والا قافلہ۔ جو سردیوں والا تھا وہ جاتا تھا یمن کی طرف، اور جو گرمیوں والا تھا وہ شام کی طرف جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قافلے ان کے سارا سال جاتے رہتے تھے، اور یہ قافلے جتنے بھی جاتے یہ بڑا پرامن سفر کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے ارد گرد لوگ اغوا ہو جایا کرتے تھے، لوٹ لیے جاتے تھے۔ اور ان دونوں تجارتی قافلوں کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قریش میں کیا، اور ان کے دماغوں کو ہیمر کیا اور بتایا کہ کیا یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ لِإِيلَافِ قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، آیت نمبر 1 اور 2 سورہ قریش کی ہے۔ اب یہ ان کی معیشت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کتنی آسانی سے یہ حاصل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو دیکھو، ان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ان کے مال اسباب لوٹ لیے جائیں گے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے، اس آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے، اور لِإِيلَافِ قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ اس گھر کے رب کی جو ہے وہ عبادت ضروری ہے، تالیوں اور سیٹیوں والا کام نہیں چلے گا۔ یہ پیغمبر جو آ گئے ہیں ان سے عبادت کے طریقے سیکھیں، اور وہی ہے جس نے امن اور سکون والی کیفیت دی خوف کے علاوہ۔ تجارتی قافلے جو جاتے تھے وہ لبان، عود، خوشبوؤں کے لیے آگ میں جلانے والی چیزیں جتنی بھی ہیں، اور پھر اس بعد گوند اور گرم مسالے اور کھجوریں اور جتنے عطریات، کیونکہ ان کو خوشبوات بہت پسند تھیں، لکڑی کا سامان، ہاتھی دانت کی چیزیں، ابنوس، پتھر کے نگینے، چمڑا، یمنی چادریں، ریشمی لباس اور اسلحہ وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت کرتے۔ اور جو عرب میں ملتا تھا یا باہر سے درآمد کیا جاتا تھا وہ حاصل کرتے، اور شام اور فلسطین لے جاتے، پھر وہاں سے گندم، اناج، منقع، زیتون اور شام کے بنے ہوئے کپڑے جو ہے وہ لے کر آتے۔ اس طرح حاجی اور عمرے کے جو لوگ آتے ان کے لیے سارا ساز و سامان جو ہے وہ مکے میں ان کے منڈیوں میں موجود ہوتا۔ یمنی لوگ تجارتی کاروبار میں مشہور تھے، ان کی تجارتی سرگرمیاں جو تھیں بری اور بحری دونوں علاقوں میں تھیں۔ وہ افریقہ کے ساحلوں تک سفر کرتے اور ایشیائی ممالک میں ہندوستان، انڈونیشیا، بحر ہند کے جزائر کا سفر اختیار کرتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان علاقوں میں دین اسلام کی نشر و اشاعت میں یمنیوں کا بہت بڑا کردار تھا، کیونکہ وہ مسلسل پوری دنیا میں فرام نارتھ ٹو ساؤتھ، ایسٹ ٹو ویسٹ یہ کاروبار کیا کرتے تھے، اور اس طرح یہ اسلام بھی لے کر جو ہے وہ پھیل گئے۔ عرب کے اندر سودی لین دین بے انتہا عام تھا۔ اب دیکھیے کہ جہاں کاروبار ہے وہاں اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بھی سمت سیدھی کروائی، ان کے اندر اپنی شکر گزاری کی کیفیت ڈالی، اور پھر اس کے بعد جو ان کے اندر سود کا لین دین تھا، یہ ہلاکت انگیز وبا تھی جو یہودیوں کی طرف سے عربوں میں آئی تھی۔ عربوں کا حال تو یہ تھا کہ اتنا سود دیتے تھے یہودیوں سے، اور وہ بے انتہا سود ان کو دیتے تھے، اکڑ اور اپنے تکبر کو اظہار اس کا کرنے کے لیے بھی سود لے کر اور بے انتہا ایسے مال لٹاتے اور خرچ کرتے۔ اور پھر اس کے بعد کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تو بار بار ایسے جیسے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کارنامہ انجام دیا ہے، بڑی بڑی دعوتیں کرتے، اور سونے کے بنے ہوئے برتن، گولڈ یعنی جو ہوتی کراکری، اس کو منگاتے یہودیوں سے۔ یہودیوں کے پاس یہ بھی ایک کاروبار تھا، چاندی اور سونے کے برتن، اور پھر یہ اپنی بڑی بڑی دعوتوں میں میلے ٹھیلے لگا کر اور خوب دعوتیں عام دے کر لوگوں کو بلاتے، اور پھر اس کے بعد اس کراکری کے عوض ان کو خوب پیسہ دیتے، لوگ لوٹ کھسوٹ کر لے جاتے وہ سونے کے برتن، اور پھر اس کی جگہ بھی یہ بھرتے اور پھر بتاتے اور شان سے کہتے کہ انہوں نے کتنا جو ہے وہ پیسہ جو ہے اس پہ لٹایا ہے۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ یہ سارا جو ہے سلسلہ کس قدر خرابی کی طرف تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو دوبارہ اس نہج پر پہنچایا جو ایک سادگی کی، ایک عزت کی زندگی جو تھی وہ انہیں سنوارنے اور اپنے مال کو سنبھالنے، اس کے صحیح طریقے سے اس کو خرچ کرنے والی کیفیت پر جو لگایا ہے۔ عرب کے لوگ جو تھے، خیر یہ تو بیچ میں ہم نے ایک بات اس طرح سے کی کہ ان کے اندر جو سود کی اور اس کے بعد جو
اکڑ فون کی طبیعت تھی اور بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے مال حاصل کرنے اور خرچ کرنے کا جو ان کے اندر ایک طور اتوار تھا، اس کو بھی اللہ نے درست کیا، حتیٰ کہ سود پر حاصل کیا ہوا مال 100% جو ہے انہیں واپس کرنا پڑتا، 100% اس کی شرح بڑھ جاتی، یعنی 100 پر 100 ہی دینا۔ سو یہ اس چیز کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس غلاظت کو بھی ان سے دور کیا۔ اب عرب کی اندر بھی ایگزیبیشنز لگا کرتے تھے، جیسے ہم کاروباری منڈیاں کہتے ہیں، آج بھی لگتی ہیں، آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایکسپوز ہوتی ہیں، ایگزیبیشنز ہوتی ہیں۔ یہ عربوں کے اندر بڑے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی سالوں پہلے سے یہ لگا کرتی تھیں۔ عرب میں کئی مشہور منڈیاں اور بازار لگتے تھے، اور مثلا عکاظ کا اور ذوالمجار کا، مجنہ کا۔ مکہ کے بارے میں بعض مؤلفین نے ذکر کیا ہے کہ عرب لوگ ذی قعدہ میں اس کے شروع ہی میں، یعنی اس مہینے کے عکاظ کا تجارتی میلہ لگاتے، یہ بازار لگایا کرتے، اور پھر اس کے بعد یہ خوب میلہ لگتا، اور پھر ذوالقعدہ کے 20 دن گزرنے کے بعد مجنہ چلے جاتے، اور ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ذوالمجاز کا رخ کیا کرتے، وہاں 8 راتیں قیام کرنے کے بعد پھر میدان عرفہ آ جاتے۔ عرفات اور منا کے دنوں کے اندر وہ خرید و فروخت نہیں کرتے تھے، اور حالانکہ یہ ایک انٹرنیشنل منڈی ہے، یعنی جب آپ حج پہ دیکھیں تو انٹرنیشنل ایونٹ ہے، یہ بین الاقوامی ایونٹ ہے جس میں پوری دنیا کے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن یہ اس میں تجارت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور جب اسلام نے یعنی جب اسلام آیا اور اس کے بعد اس چیز کو جب اجازت دی گئی تو اسے جائز قرار دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یعنی یہ آیت جو سورہ بقرہ کی 198، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کر لیا کرو، یعنی جو کاروبار کے دن ہیں ان کو جو تمہیں اس میں منع نہیں ہے، لیکن خاص طور سے جس وقت تم حج کے لیے آئے ہو تو ان دنوں میں تم کاروبار کرو، عرفات پہنچو تو وہاں پر تو کاروبار نہیں ہے، یعنی ایک دن، اور پھر رات جو ہے وہ آنا ہے مشعر الحرام میں، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ کاروبار نہیں، تو ایک دن اور ایک رات ہی ہے نا جس میں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ان دنوں میں جب تمہاری ملاقات ہے تو تم کاروبار کرو، اللہ کا فضل تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی اس میں گناہ نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اس میں تو دنیا ہی ہوتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ان کے زمانے میں جو انہوں نے خود پہ اپنے پابندیاں لگائی ہوئی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پابندیوں کو ہٹایا، اور وہی طریقہ جو ہے وہ دے دیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس سے پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ زمانۂ اسلام میں بھی یہ بازار یا میلے یا یہ جو لگا کرتے تھے ایگزیبیشنز کافی عرصے تک اسلام کے آنے کے بعد جو ہے وہ برقرار رہے، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ یہ محض تجارتی بازار نہیں تھے، بلکہ یہاں پر شعر و ادب اور خطابت کے مراکز بھی ہوتے، ان کے بھی خیمے اس میں لگ جاتے، ہر قبیلے کے جو ہیں وہ خطیب آتے، شاعر جو ہیں وہ آتے، بڑے بڑے شاعر جو ہیں اور فصاحت اور بلاغت کا مظاہرہ کرنے والے خطیب بھی ان میلوں میں جمع ہوتے، یعنی وہاں پر جو ہے جیسے بکس ایگزیبیشن ہو، لیکن یہاں پر جو ہے وہ شاعری کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ ہوتا، اور بہترین شعر جو ہے وہ کعبے کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے، کعبے کے دروازے پر، اس طرح اس قبیلے کی جو ہے وہ شان بڑھ جاتی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی ان چیزوں کو جو ہے وہی ان کا جو طور اتوار تھا جب قرآن نازل ہوا ہے، تو وہ تو کلام الہی تھا، وہ تو کسی انسان کا کلام تو تھا نہیں، تو ان کو جو فصاحت اور بلاغت کا اندازہ تھا اور جو ان کو اس کا ذوق تھا، وہ قرآن کو سنتے ہی جو ہے وہ اس طرف مائل ہو گیا، اور اکثر صحابہ کرام، جید صحابہ کرام قرآن مجید کے متعلق کہتے ہیں ھذا شیء عجیب، ھذا شیء عجیب، ایک عجیب چیز ہے، کیونکہ اس کی خطابت کا اندازہ یہی لگا سکتے تھے اور کوئی نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ یہ بڑے ذہین اور فتین لوگ تھے۔ اور پھر اس میلوں کے اندر جو ہے وہ اپنے حسب نسب اور آب و اجداد اور قبیلے کے قابل تحسین کارنامے جو ہیں وہ ان کا ذکر کرتے، ان کو نمایاں کرتے اور اظہار فخر کرتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بھی کرتے، اور شعر و شاعری کے ذریعے سے اور اعلیٰ کلام کے ذریعے سے۔ اس طرح یہ بازار کاروبار کے فروغ کے ساتھ ساتھ عربی زبان اور ادب کا بھی قیمتی سرمایہ جو تھا وہ بن گئے تھے،
اور ان کے اندر اگر آپ یہ دیکھ کر دیکھیں، ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا حافظہ اس قدر بہترین تھا، اتنے صاف ذہن اور زبردست حافظے کے مالک تھے کہ ان کے بارے میں عجیب و غریب واقعات مشہور ہیں۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام زہری کہا کرتے تھے، اب آپ دیکھیے وہاں کے عرب کے لوگ، وہ کہتے تھے کہ میں بقی کے پاس سے گزرتا ہوں تو اپنے کان بند کر لیتا ہوں، مبادہ میرے کان میں کوئی بیہودہ لفظ پڑ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم میرے کان میں جو بات بھی داخل ہو گئی میں ایسے کبھی بھلا نہیں پایا، اب یہ میرے کانوں سے نکلتی نہیں ہے۔ تو ان کا حافظہ اس قدر تیز تھا، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں دیکھتے ہیں ان کی اخلاقی حالات میں کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیا کیا قوتیں اور صلاحیتیں دے رکھی تھی جس کو چینلائز کیا گیا اور سیدھا کیا گیا ہے۔ سو عربی زبان جو ہے وہ انہیں ایسی تھی جس نے جب قرآن نازل ہوا تو وہ جس یعنی کلاسیکل لینگویج میں آیا ہے کلام الہی، تو وہ اشش کر اٹھے کہ یہ کلام تم پیش ہی نہیں کر سکتے۔ سو یہ عربوں کا وہ یعنی اقتصادی حالات ہے، ان کی اکنامیکل کنڈیشنز تھیں، جیسے ان کے کمانے کا طریقہ، تو جو اوٹ پٹانگ طریقہ تھا اس کو سب سیدھا کیا گیا، سود کو ختم کیا گیا، حرام کو ختم کیا گیا، اور بہت سارے شعبہ زندگی جو ہے ان کو دیے گئے۔ جس وقت مدینہ میں یہ ہجرت کر کے گئے، وہاں کے طور اطوار جو صحابہ نے سیکھے، یعنی مکی صحابہ مہاجرین نے، تو بہت کچھ انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ کیا، اور جو کچھ انہیں آتا تھا وہ لوگوں کو سکھایا۔ اب ان کی جو اخلاقی حالت اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو جب تک آپ ان کی اخلاقیات سے یعنی واقف نہ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کو صحیح طرح سے اور سیرت کو سمجھ سکیں۔ تو عربوں کے اخلاق چونکہ اچھے تو نہیں تھے، جیسے ہم دیکھتے ہیں لوٹ مار کسوٹ جوا شراب ان کے اندر تھا، حملے کرنا، قافلوں کے اوپر لوٹ مار کرنا، ان کے اندر دشمنی کی کیفیت، ظلم اور خون ریزی اور جذبہ انتقام اتنا زیادہ تھا کہ جب تک کہ وہ اس کا بدلہ نہ لے لیتے ان کو تسکین نہ ہوتی۔ مال غصب کرنا، یتیموں کا مال کھانا، سودی لین دین، چوری، زنا جیسے جرائم عام تھے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ زنا لونڈیوں میں تھا، اور خاص قسم کی ان بدکار عورتوں میں تھا۔ عام شریف خاندان کی، اعلیٰ خاندان کی عورتیں اپنے گھر اور چار دیواری کی بڑی حفاظت کرتی تھیں، اور یہ مرض شاذ و نادر تھا اگر کسی میں تھا۔ تو اس طرح سے ان کی عورتیں جو تھیں وہ جتنی یعنی خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یا آپ ہند بنت عتبہ کو دیکھتے ہیں، وہ خاتون ہیں کہ جس وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی ہے فتح مکہ کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے الفاظ جب دہرائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، تو ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ نہیں، اس کے لیے بڑی تعجب انگیز بات تھی۔ تو تمام عرب ایسی اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں تھے، بلکہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو زنا نہیں کرتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، خون نہیں بہاتے تھے، نہ کسی پر ظلم کرتے تھے، بلکہ یتیموں کا مال بھی نہیں کھاتے تھے، اسے گناہ سمجھتے تھے، سودی کاروبار سے بھی دور رہتے تھے۔ ان میں بہت سی اچھی صفات اور عادات تھیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اسلام کے اندر جو ہے وہ چنا، اور انہوں نے اسلام کے لیے اللہ نے چنا، اور پھر انہوں نے اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ پوری دنیا میں لہرا دیا۔ یہ بڑے ذہین یعنی ذہانت اور فطانت کے یہ وہ تھے، بڑے شفاف دل والے لوگ، ذہین لوگ تھے یہ۔ ان پر اور قوموں کی کسی طرح کی کوئی چیزیں، یعنی کوئی افسانے، کوئی فلسفے ان پر اثر انداز نہیں ہوئے تھے جن کو کھرچنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے دل بالکل صاف شفاف دل تھے، اور پھر اس کے بعد ایک عظیم مشن یعنی اسلام جو ہے اس کی لازوال دعوت کی ذمہ داریاں انہیں دی گئیں، اور اسی وجہ سے وہ اس کو لے کر جو ہے وہ دنیا میں گئے، اور یہ بہترین قوت حافظہ کے مالک تھے۔ یہ ذہین اس طرح تھے کہ ان کا حافظہ بے انتہا بہترین تھا۔ ان کی ذہنی صلاحیتیں اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کی۔ ان کی فکری قوتیں اور فطرتی صلاحیتیں جتنی تھیں وہ سب کی سب جو ہے وہ سیدھی سمت کی طرف ہوئیں، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا دیا۔ عربوں کے اندر جو عربی لغت ہے وہ اس کے الفاظ اس طرح ان کے ذہن نشین تھے کہ اگر شہد کے 80 نام ہیں، لومڑی کے 200، شیر کے 500، اونٹ کے 1000، تلوار کے اگر ایسے ہی کئی 100 نام ہیں،
اور پھر حادثات اور آفات کے 4000 نام ہیں، تو یہ سارے نام ان کے ذہن نشین تھے، ان کے حافظے میں تھے، اس لیے عرب کی ذہانت و فطانت اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ کلام تو بہت دور کی بات، محض اشارے سے بات کو سمجھ جاتے تھے۔ اور اس تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ صرف اشارے ہی کو سمجھ لیتے تھے کہ یہ بات یہ معنی رکھتی ہے۔ ان کے اندر جو ہے وہ سخاوت بے انتہا تھی، یہ ان کا بنیادی وصف تھا۔ اگر کسی کے پاس ایک اونٹنی ہوتی، مہمان آ جاتا تو اپنی وہ اونٹنی ذبح کر کے اس کی جو ہے وہ خاطر مدارت کرتے، چرندوں پرندوں کو بھی جو ہے وہ کھلاتے، اور اس طرح حاتم طائی کی سخاوت کی مثالیں جو تھیں وہ بیان کی جاتی تھیں، کیونکہ وہ اسی طرح کے تھے۔ یہ بڑے بہادر قوم تھی، ان کے اندر بڑی دلیری تھی۔ عرب لڑائی کی موت کو باعث فخر اور بسر پر آنے والی موت کو ذلت کی موت سمجھتے تھے، ذلت کی موت تھی وہ ان کے حساب سے۔ یہ تلوار سے ذبح ہو جانا اور قتل ہو جانا جو ہے وہ اس کو بڑی عزت کی موت سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی یہ قتل ہونا خواہ بے مقصد کو بامقصد کر دیا، اور ان میں جہاد اور قتال والا سلسلہ جو ڈالا تاکہ موت بھی اور زندگی بھی جو ہے بامقصد ہو جائے۔ اہل عرب جو تھے وہ چادر اور چار دیواری کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی عورت جو ہے ہمسائی یعنی وہ جا رہی ہوتی تو عرب اپنی نگاہ نیچی کر لیتا جب تک کہ وہ عورت اپنے گھر اور چار دیواری میں داخل نہ ہو جاتی، اور یہ چادر اور چار دیواری اور عزت و ناموس کی حفاظت پر کسی چیز کو مقدم نہیں سمجھتے تھے، اور اس مقصد کے لیے اپنی جانیں تک بھی قربان کر دیتے تھے۔ اور ان کے لیے جو ہے وہ حریت پسندی یہ بہت زیادہ تھی، آزادی کی زندگی انہیں بہت پسند تھی۔ یہ فطرتاً آزاد قوم تھے، آزادی سے انہیں عشق کی حد تک یعنی ان کا تعلق تھا۔ اسی لیے ان کا جینا اور مرنا جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک آزاد زندگی جو ہے اور وہ آزاد فضا میں اس طرح نشو و نما پاتا کہ کوئی اس پر تسلط نہیں کر سکتا تھا، یعنی ان کی فطرت ہی اس طرح کی بن گئی تھی، اور وہ اس بات کو ناپسند کرتا تھا ایک عرب کہ ذلت والی زندگی گزارے یا کوئی اس کی عزت و ناموس پر ہاتھ ڈالے، خاص ساری زندگی تکلیفوں میں وہ کیوں نہ گزار دے، لیکن وہ اپنے اوپر کسی کو جو ہے وہ حاوی نہ کرتا۔ یعنی یہ سب ایک دوسرے کو وہ جانتے تھے، ہر ایک اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ اسی طرح کا تھا۔ اپنے عہد کی وفا کرنے کے لیے یعنی عہد کو پورا کرنے کے لیے وہ جان جو ہے اس کے بھی پرواہ نہ کرتے، صاف کو تھے، سچے لوگ تھے، دھوکہ دہی ان میں نہیں تھی۔ عرب جھوٹ سے سخت نفرت کرتے تھے اور اسے بہت بڑا عیب خیال کرتے تھے، بڑے وفادار لوگ تھے، اسی لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف زبان کی شہادت کافی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ بہت کافی ہو گیا، واشہد ان محمد رسول اللہ، اس سے کہہ کر وہ اپنی زبان پر جو ہے وہ قائم ہو جاتے۔ جھوٹ سے ان کی نفرت کی دلیل یہاں تک ہے کہ ابو سفیان جب شاہ روم ہرقل کے پاس گیا اور وہ واقعہ تھا تو اس نے جو کچھ اس نے بات پوچھی ہرقل نے تو وہ صاف صاف سیدھی سچ اس نے بتائی، کوئی چیز اس نے جھوٹی یا غلط نہیں بیان کی، اور اس نے یہ بات میں کہی کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری قوم مجھے جھوٹا جانے کہ میں اس کے سامنے کوئی جھوٹ بات کہہ آیا ہوں۔ عربوں کی وفاداری جو ہے عہد و پیمان کی، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ عرب ایسے ہیں کہ اگر آنکھ کے اشارے سے وہ کچھ کہہ دے تو وہ اسے اپنا عہد و پیمان سمجھتے۔ ایک عرب اگر اشارے سے کوئی بات کہہ دے تو عہد و پیمان بن جاتا جسے موت ہی ختم کر سکتی۔ ان میں سے کوئی ایک لکڑی اٹھاتا تو یہی اس کے قرض کے لیے رہن بن جاتی، اور اس کی رہن شدہ چیز کو غصب کرنے کی نوبت آ سکتی تھی، اور نہ ہی امان توڑنے کی، نہ کوئی اس لکڑی کو لے سکتا تھا اور نہ اس عہد کو کوئی توڑ سکتا تھا۔ اگر کسی عرب کے کسی باشندے نے کسی کو پناہ دی ہے اور وہ اس سے دور ہو، اور اس اسنا میں اس وقت میں پناہ لینے والے پر کوئی زیادتی ہو جاتی تو پناہ دینے والا اس وقت تک چین میں نہ بیٹھتا جب تک کہ جس نے تکلیف دی ہو اس کے قبیلے کو ختم نہ کر دیتا۔ یہ تھی ان کی یعنی طور اتوار اس طرح کے کہ وہ پناہ دینے والے کی حفاظت کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوتی۔ یہ دیکھیں، یہ معاشرے کا ایک طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ایسا بنایا ہوا تھا جو کہ اسلام کے لیے بہت فائدہ مند ہو گیا، کہ انہوں نے یہ ساری جانیں جو ادھر ادھر ضائع کرتے تھے اس کو ایک سمت دے دی۔
قتال کو، جہاد کو، جنگوں میں اپنی جان کو اللہ کی خاطر قربان کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا، بنسبت اس کے کہ یہ خواہ مخواہ کی غیرت جو ہے، جان تو پیش کرنی ہی تھی، ان کے اندر تو یہ وصف تھا ہی، اس کو ایک سمت دے کر بتا دیا گیا کہ یہ جان جو ہے یہ یہاں اللہ کو اس طرح سے بے انتہا عزیز ہے، اور وہی کچھ انہوں نے کیا۔ وفاداری عربوں کے اندر بے انتہا تھی، وفائے عہد تو ایفائے عہد تو ایسا تھا کہ وہ کبھی اس کے خلاف جا نہیں سکتے تھے۔ اسلام نے اسے بھی صحیح سمت عطا کی، اس انسان پر سختی کی جو کسی مجرم کو پناہ دے۔ ان کے ہاں مجرموں کو پناہ دیا کرتے تھے، چاہے وہ کتنے رتبے والا بھی ہو یا کیسی رشتہ داری اس کے ساتھ کیوں نہ ہو، تو وہ اگر مجرم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو پناہ دینے کے لیے بتایا کہ لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ اس انسان پر لعنت بھیجے جو کسی فسادی کو پناہ دیتا ہے۔ تو یہ بھی سیدھا کر دیا گیا کہ غلط غلط ہے، غلط کار کو غلط سمجھا جائے، بنسبت اس کے کہ صرف اپنی حمیت اور غیرت کی وجہ سے وہ جو قانون بنائے ہوئے ہیں انہیں ان کا بت توڑ کر سیدھے سمت چلنا ہے۔ یہ ہم اس وجہ سے بھی پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ قرآن مجید نے ان اخلاقی، اقتصادی، دینی، معاشرتی حالتوں کو کیسے کیسے جو ہے وہ درست کیا ہے، سیاسی حالات کو کیسے جو ہے وہ اس کو ایک ایسی سمت دی جس سے یہ عرب معاشرہ پوری دنیا میں لے کر جو ہے وہ نکل پڑا، اور اس کے بعد پوری دنیا کو انہوں نے سنوار دیا۔ ان کے اندر صبر اور قناعت اور قوت برداشت بے انتہا تھی۔ عرب لوگ یہ کہتے ہوئے دسترخوان سے اٹھ جایا کرتے تھے کہ بسیار خوری، یعنی بہت زیادہ کھانا ہوشیاری کو، تیزی کو، جسم کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اور جو پھرتی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ زیادہ کھانا جو ہے وہ انسان کی جسم کی پھرتی کو، جسم کی چستی کو ختم کرتی ہے۔ وہ زیادہ کھانے والے لالچی شخص کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور اس چیز کو جو ہے وہ برا جانتے تھے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی بھی حفاظت نہ کر سکے اور وہ موٹے سے موٹا ہوتا چلا جائے۔ جیسے قیامت کی علامات میں سے ہے نا کہ لوگ زیادہ موٹے ہوں گے۔ اب عرب جو ہے مشکلات سہنے اور تکالیف برداشت کرنے میں، اپنی اس کنٹرول کرنے پہ، اس کھانے پینے کو کنٹرول کرنے میں ان کے اندر ایک عجیب ان کو قدرت حاصل تھی کہ وہ مشکلات سہ سکتے تھے، برداشت کر لیتے تھے تکلیفوں کو۔ انہوں نے اپنے خشک اور یہ بے آب و گیا صحراؤں جہاں پانی نہیں تھا اس کے مزاج سے، ہو سکتا ہے اس علاقے سے یہ چیز حاصل کی ہو۔ وہ دشوار گزار پہاڑوں کو عبور کرنے اور دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں سفر کرنے کے عادی تھے۔ وہ گرمی سے متاثر نہ ہوتے، نہ سردی سے ان کو کوئی پریشانی ہوتی، مشکل ترین راستوں سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، اور طویل لمبے سفروں سے بھی ان کو کوئی پریشانی نہ ہوتی، بھوک اور پیاس سے بھی وہ اس سے یعنی نہ گھبراتے۔ اور جب وہ اسلام میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے صبر و تحمل کی بہترین مثالیں قائم کی۔ وہ معمولی چیز پر راضی ہو جاتے تھے۔ معمولی چیز پر راضی ہو جانا یہ انسان کے لیے بہت بڑا وصف ہے۔ یہ کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند کھجوریں اور حلق تر رکھنے کے لیے پانی کے چند گھونٹوں کے ہوتے ہوئے، یعنی اس کو چند گھونٹ پانی کے لے کر کئی کے دینے کر بھی جو ہے وہ اپنا وقت گزار لیتا۔ اسی وجہ سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لمبے لمبے سفر کیے اور اسلام کے پرچم دور دراز تک جو ہے وہ بہت تھوڑے کھانے پینے سے ان کو جو ہے وہ جھنڈوں کو گاڑ دیا۔ جہاں اسلام یہ لے کر پہنچے تو وہاں ان کی انعداد کو دیکھ کر لوگ جو تھے وہ حیران ہوتے۔ ان کی جسمانی قوت لوگوں سے بے انتہا مختلف اور بہت زیادہ تھی، اور ان کے حوصلے بڑے بلند تھے، بڑے بلند حوصلے والے لوگ ہیں عرب، یعنی اس زمانے کے لوگ۔ عرب حوصلے کی بلندی اور دل کی مضبوطی کے ساتھ جسمانی قوت اور بہادری میں بھی بہت مشہور تھے۔ جب روحانی اور جسمانی قوتیں مل جائیں تو ذرا اندازہ لگائیے تو پھر عجیب و غریبی نتائج برآمد ہوں گے، اور پھر اسلام کے قبول کرنے کے بعد یہی کچھ ہوا کہ جو نتائج پھر برآمد ہوئے وہ دنیا جو تھی وہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ ان کے اندر معاف کر دینے والی بہت بڑی صلاحیت تھی، اور ان کے اوصاف دنیا کے لوگوں سے بہت مختلف تھے۔ ان کی جو خصوصیات ہیں وہ بہت مختلف تھیں۔ عرب اپنے مخالفین اور اپنے ہمسر، اپنے ہم پلہ کو مقابلے کی دعوت بھی دیتے، اور جب ان پر
قوت اور طاقت اور ان کو قابو کر رہے تھے، تو انہیں معاف کر دینے اور ان کو چھوڑ دینے کے ان کے اندر بڑا وصف تھا، ان کو معاف کرتے تھے۔ وہ زخمیوں کو مارنے سے ہمیشہ گریز کرتے تھے، وہ زخمیوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے تھے، ہمسائیگی کے حقوق کا بہت خیال رکھتے تھے، خاص طور پر چادر اور چار دیواری کا تحفظ بے انتہا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی ان سے پناہ طلب کرتا تو اسے پناہ دیتے تھے، اور کبھی اس مقصد کے لیے ایسا نہیں ہوا کہ اگر انہیں اپنی جان بھی دینی پڑے اور اولاد بھی قربان کرنی پڑے اور وہ بھی مال بھی قربان کرنا پڑے، تو جان، مال، اولاد کو قربان کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ اب اسلام نے ان کو کیوں منتخب کیا ہے؟ ان فضائل اور ان کے بہترین اخلاق جو ہیں یہ عربوں کا قیمتی سرمایہ تھے۔ اسلام نے ان کی نشو و نما کی، انہیں جلا بخشی، درست راست سے برگامزن کیا۔ اس لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ جب عرب میں ان پاکیزہ روحوں کے روپ میں صحراؤں میں نکل کر جب یہ زمین میں عرب سے نکل کر زمین میں پھیلے، جب یہ ساری زمین میں اسلام کا پرچم لے کر پہنچے، تو انہوں نے کفر سے بھری زمین کو ایمان سے لبریز کر دیا۔ یہ ایسے ہوئے کہ ایمان جو ہے وہ ہر جگہ پھیل گیا، ظلم اور جور، اور جس میں صرف ظلم ہی ظلم اور قتل و غارت ہی تھا، وہاں انہوں نے مخلوق کو عدل و انصاف سے بھر دیا، خامیاں دور کر کے خوبیوں سے سارے لوگوں کو مالا مال کیا، اور شر کے مقابلے میں خیر اور بھلائی کو عام کر دیا۔ اب دیکھیے کہ ان کی جتنی خوبیاں تھیں، وہ قرآن نے ان کی انہی خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ آیات نازل فرما کر ان کی ذہنی، جسمانی، دلی، روحانی جو تربیت کی ہے، اس سے عربوں نے اسے دنیا کو فیض دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ اس معاشرے کے خد و خال ہے جس میں عربوں نے نشو و نما پائی۔ یہ اس وقت افضل ترین معاشرہ تھا، اس معاشرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس عربی معاشرے کا انتخاب ہوا۔ فارسیوں، رومیوں، ہندوؤں، یونانیوں کے مقابلے میں یہ ایک نادر معاشرہ اور اعلیٰ مرکز تھا، یعنی یہ جو آپ ام القریٰ دیکھتے ہیں وہ، اور فارسیوں کے علوم و فنون اور ہندوؤں کے فلسفے، ان سب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب نہیں کیا گیا، نہ رومیوں کے فنون و لطیفہ اور نہ ہی یونانیوں کی شاہکاری اور ان کی شاعری اور اعلیٰ تصورات، ان کو ہرگز ہرگز اہمیت نہ دی گئی، بلکہ عرب کا انتخاب ہوا، اور اس اچھوتے معاشرے کا انتخاب اس لیے کیا گیا۔ عربوں میں فطرت سلیمہ، آزادی ضمیر اور روحانی بلندی جیسے اعلیٰ اوصاف موجود تھے، اور دوسرے اقوام ان سے بالکل بے بہرہ تھے۔ یہ تو تھیں معاشرتی، اقتصادی، اخلاقی، دینی، سیاسی حالت جس کا ذکر قرآن میں جا بجا ہے، اور تنبیہات جو ہیں موجود ہیں۔ اور جس وقت ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آج اپنے معاشرے پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھیے کہ اس معاشرے میں ہماری کس قدر ضرورت ہے۔ ہم خود بذات خود، ایک ماں اپنے بچوں کو، ایک باپ اپنے بچوں کو اور اپنے ماتحتوں کو اگر رائے ہدایت دکھاتے چلے جائیں تو لازماً تعلیم و تربیت کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ضرور ایک ایسا معاشرہ جو ہے وہ جنم لے گا جیسے آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اور اس علاقے میں جہاں فدائیین نہ معلوم کس ماؤں کی اولادیں ہیں، جانیں ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔